مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم پاکمہ کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر خدا یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کی عید مناتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب خدا یسوع مسیح نے اپنا جلال اور اپنے متعلق سارا سچ شاگردوں یعنی پطرس، یعقوب اور یوحنا کے ذریعے ہم پر آشکارا کیا، یعنی مکمل خدا اور مکمل انسان ہونے کا۔ یہ واقعہ یسوع مسیح کی رسالتی زندگی کے آغاز یعنی اس کے بپتسمہ کو رسالتی زندگی کے اختتام یعنی صلیب پر جلالی موت کے ساتھ منسلک کرتا ہے، کیونکہ دونوں جگہ پر آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب۔ آج کی پہلی تلاوت میں خدا کا بندہ دانیال نبی رویا کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شخص ابن انسان کی مانند، یہ مسیحا کے متعلق پیشن گوئی ہے جو کہ مسیح یسوع ہے اور جس کا اظہار یسوع کے شاگرد بھی کر رہے ہیں۔ انجیل مقدس میں رسولوں کو اس بات کا ثبوت بھی فراہم کیا گیا ہے کہ جب مسیح یسوع کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے، جب اس کا لباس برف کی مانند سفید ہو گیا، اور یہی ثبوت، یہی یقین، یہی تجربہ آج مقدس پطرس بھی بیان کر رہا ہے کہ ہم نے کسی فلسفی کا پیچھا کر کے نہیں بلکہ خود اس کی عظمت کے دیکھنے والے ہو کر مسیح کی قدرت اور ظہور کی خبر دی تھی، کیونکہ یہ وہ چراغ ہے جو کہ تاریک جگہ کو روشنی بخشتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب سے لی گئی ہے اور دانیال نبی شاہان یہودا کی نسل سے تھا اور اس سے نبوکدنصر کے دور میں سب سے پہلے جلا وطن کر کے لے جایا گیا تھا۔ یہ کتاب ارامی، عبرانی اور یونانی میں تحریر ہوئی اور یہودی دانیال نبی کو انبیاء میں شمار نہیں کرتے، مگر مسیحیت میں یسوع مسیح سے متعلق پیشن گوئیاں کرنے کی وجہ سے وہ نبی کہلانے کا حق رکھتا ہے، اور مقدس متی، مقدس لوکا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح خود جو ہے وہ دانیال کو نبی کہہ کر پکارتا ہے۔ اس کتاب کا مزاج مکاشفائی ہے اور آج کا اقتباس مکاشفائی مزاج رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک پیشن گوئی بھی کرتا ہے، اور وہ پیشن گوئی ہے آنے والے مسیحا یعنی مسیح یسوع کے متعلق۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کے خط سے لی گئی ہے، اور یہ خط ان مسیحیوں کے لیے لکھا گیا تھا جو کہ اپنے ایمان کی خاطر دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ مقدس پطرس نے یہ خط روم سے لکھا، اور یہ پہلا خط جو کہ 64 سے 66 میں لکھا گیا اس کے فوراً بعد لکھا گیا تھا، اور خط کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ پطرس نے یہ خط کلیسیاؤں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے لکھا، کیونکہ اس وقت ایشیائے کوچک میں بہت سارے جھوٹے معلم پیدا ہو گئے تھے۔ آج کی انجیل کا اقتباس مرکز کی انجیل سے لیا گیا ہے، اور مرکز کی انجیل روم میں 65 سے 70 عیسوی کے درمیان لکھی گئی کے درمیان مقدس پطرس کی شہادت جو کہ سن 64 میں ہوئی اس کے تھوڑا عرصہ بعد لکھی گئی۔ یہ انجیل مختصر مگر پہلی تحریری انجیل ہے۔ مقدس مرکز یسوع مسیح کی رسالتی زندگی، صلیبی موت اور تیسرے دن جی اٹھنے کے واقعات کو بیان کرتا ہے، اور خصوصاً مسیحا کے غیر معمولی معجزات، عرصہ طویل سے انتظار کیے جانے والے مسیحا کے مشن پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ آج مسیح یسوع کی تبدیلی صورت کا واقعہ بھی مسیحا کے جلالی ہونے اور انتظار کیے جانے والے مسیحا کے مشن کی تکمیلیت بیان کر رہا ہے۔ تبدیلی صورت کا واقعہ تینوں اناجیل میں پایا جاتا ہے، مگر مرکز اس کو تھوڑا سا ہٹ کر بیان کرتا ہے۔ مرکز صرف کہتا ہے کہ اس کی صورت بدل گئی، نہ کہ متی کی طرح کہ اس کا چہرہ سورج کی طرح ہو گیا، اور نہ ہی لوکا کی طرح کہ اس کا چہرہ بدل گیا۔ مرکز یسوع کی پوشاک پر زور دیتا ہے کہ اس کی پوشاک سفید ہو گئی جیسی دنیا میں کوئی کسار کر نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ مرکز الیاس کا نام موسیٰ سے پہلے لیتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں
ہم مکاشفائی طرز کا پیغام دانیال نبی کی معرفت پاتے ہیں جو کہ اسیری میں بنی اسرائیل قوم کو تسلی دیتا اور یقین دہانی کرواتا ہے کہ خدا اپنے نجات کے منصوبہ کو ضرور پورا کرے گا۔ دانیال آنے والے مسیحا کے متعلق بیان کر رہا ہے کہ ابن انسان جو کہ نئے دور کا آغاز کرے گا اور اسرائیل کو پھر سے بحال کرے گا۔ اسی طرح آج کی انجیل مقدس پہلی تلاوت کی کاملیت کو بیان کر رہی ہے۔ جس مسیحا کا ذکر دانیال نبی کر رہا ہے وہی مسیحا اپنے آپ کو شاگردوں کے ذریعے ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح واضح کر رہا ہے کہ وہ دوسرے انبیاء یا پیغمبرین جو اس سے پہلے آئے ان سے ہٹ کر ہے، کیونکہ وہ در حقیقت خود خدا ہوتے ہوئے باپ کی مرضی اور روح القدس کی طاقت سے مقدسہ ماں کنواری کے بطن سے مجسم ہوتا ہے۔ اس کی الہی فطرت انسانی فطرت کو اپنانے سے کم یا ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مکمل خدا ہے۔ عرصہ طویل سے خدا کے لوگ جس مسیحا کا انتظار کر رہے تھے یہ وہی ہے جو لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی دلائے گا، اور آج موسیٰ اور الیاس کا ظہور اسی بات کی گواہی ہے۔ موسیٰ خدا کی طرف سے دی گئی شریعت اور الیاس خدا کے تمام انبیاء کی نمائندگی کرتا ہے کہ تمام قوانین اور پیشن گوئیاں مسیح یسوع میں ہی پوری ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ موسیٰ اور الیاس ہی کیوں ظاہر ہوئے؟ وہ اس لیے کہ یہودیوں کی اس خام خیالی کو ختم کر سکیں کہ یسوع مسیح بھی دوسرے انبیاء یعنی ارمیا، الیاس، حزقیال، دانیال یا اشعیا کی طرح ایک نبی ہی ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح انبیاء کا شہزادہ بن کر آیا ہے، اور اسی لیے الیاس اور موسیٰ بطور خادم بھی ظاہر ہوئے ہیں۔ اس واقعہ پر پطرس، یعقوب اور یوحنا کو ایک خاص فضل عطا کیا گیا ہے، اور وہ فضل یہ ہے کہ انہوں نے مسیح یسوع کا جلال دیکھا۔ یہ وہی جلال ہے کہ جس کی طرف کلیسیا سفر کر رہی ہے اور جس میں ہم یسوع کے ساتھ شریک ہوں گے۔ مگر محض یہی فضل نہیں کہ جس میں یسوع پطرس، یعقوب اور یوحنا کو شامل کرتا ہے، بلکہ یسوع نے جب یائر کی بیٹی کو زندہ کیا تو صرف یہی 3 شاگرد یسوع کے ساتھ تھے۔ اسی طرح گتسمنی باغ میں بھی یسوع مسیح انہی 3 رسولوں کو لے کر جاتا ہے۔ پھر سوال آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح صرف 3 رسولوں کو ہی ساتھ تباریہ کے پہاڑ پر کیوں لے کر گیا؟ کیونکہ شاگرد یہودیت سے آئے تھے اور شریعت کو جانتے تھے، اور تسمیہ قرآ کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 15ویں آیت میں شریعت کا جو قانون بیان کیا گیا ہے کہ 2 یا 3 گواہوں سے بات ثابت ہوگی، اور 3 رسولوں کی موجودگی اس کے جلالی ہونے کی گواہی کے طور پر ہے۔ اس کے علاوہ یہ 3 گواہ یعنی پطرس، یعقوب اور یوحنا 3 اہم قدروں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ پطرس ایمان کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ پطرس وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے یسوع مسیح پر ایمان کا اقرار کیا اور کہا کہ تو المسیح ہے۔ یعقوب امید کی نمائندگی کرتا ہے، وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے مسیح یسوع کے وعدے پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دی، اور رسولوں میں سے پہلا تھا جسے یہودیوں نے قتل کیا۔ یوحنا پیار کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ یوحنا یسوع کے ساتھ تھا اور اس کی طرف جھکا اور صلیب کے نیچے آخر تک اس کے ساتھ رہا۔ یسوع مسیح کی تبدیلی صورت پہاڑ پر ہی کیوں ہوئی؟ کسی گاؤں یا کسی وادی میں کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے تاکہ وہ ہمیں 2 چیزیں سکھا سکے۔ پہلی بات محنت کی عظمت، اور دوسری خدا کی یاد۔ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کوشش درکار ہے، اور پہاڑ کی بلندی ہمارے خیالات کی نمائندگی کرتی ہے کہ جتنے زیادہ ہمارے خیالات بلند ہوں گے اتنا ہی جلدی ہم خدا کا جلال دیکھ پائیں گے۔ اب تک شاگردوں نے یسوع مسیح کی صرف الہی طاقت کا تجربہ کیا تھا، لیکن تباریہ کے پہاڑ پر انہوں نے یسوع کی الہی فطرت کا بھی تجربہ کر لیا۔ خداوند یسوع مسیح رسولوں پر
اپنا آپ ظاہر کرنے سے پہلے ان کو اپنی پیروی کی شرط بھی بتاتا ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اور یسوع کی زندگی سے ہمیں اس کے واضح شواہد ملتے ہیں۔ تباریہ کے پہاڑ پر یسوع جلال کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور بعد میں صلیب پر اسے بطور گنہگار لٹکایا جاتا ہے۔ آج اس کے کپڑے سفیدی کی مانند ہیں، مگر بعد میں اس کے بدن کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں۔ آج یہودیوں کے دو ہیرو یعنی موسیٰ اور الیاس اس کی دونوں طرف کھڑے ہیں، مگر صلیب پر وہ ڈاکوؤں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا۔ آج ہم سنتے ہیں کہ سفید بادل نے گھیر لیا، مگر جب یسوع صلیب پر جان دیتا ہے تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آج پطرس کہتا ہے کہ اچھا ہے کہ ہم یہاں پر ہیں، مگر بعد میں یہی پطرس یسوع کو پہچاننے سے انکاری ہے اور خود کو چھپاتا ہے۔ آج خدا خود کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا المحبوب ہے، مگر صلیب کے وقت غیر قوم رومی سپاہی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ در حقیقت یہ خدا کا بیٹا تھا۔ آج کائنات کا مبلغ یعنی خود خدا اس عظیم عید پر ہمیں پیغام دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی پیغام ہو نہیں سکتا کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ آئیں اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا میں خدا کی آواز کو سنتا ہوں؟ کیا موسیٰ اور الیاس کی طرح کہ جس طرح وہ خدا یسوع کے ساتھ مکالمہ کر رہے تھے، کیا میں خدا کے ساتھ مکالمہ کرتا ہوں؟